تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. سب تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. وہ ہر عیب سے پاک ہے. سب سے بڑی ذات صرف اللہ جل جلالہ. اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. ان بندوں میں سے اللہ کی بندگی کرنے والوں میں سے کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے عبرت و نمونہ بنتے ہیں. ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کر آئے ہیں ایسے صحابہ کرام بھی نمونہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے ایک بہت بڑی ہستی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں اور ان کی زندگی میں ان کے کردار میں ان کے اخلاق میں ہمارے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے میں چوتھے مرد ہیں. مردوں میں سے چوتھے فرد ہیں جو ایمان لائے. اور خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے تیسرے خلیفہ ہیں جنہوں نے خلافت کی ہے اور 12 سال خلافت کی. یعنی خلفائے راشدین میں سے
سب سے زیادہ خلافت کا جو زمانہ ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور فتوحات بھی سب سے زیادہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہے۔ سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت یا اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، 22 لاکھ مربع میل۔ لیکن اس کے 12 سال بعد جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے، تو 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا۔ 64 لاکھ مربع میل، یعنی 22 لاکھ سے ڈبل کر دیں، پھر گوئے ڈبل سے بھی ڈبل، دوگنی نہیں بلکہ تگنی کر دیں، تو 64 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی۔ اگرچہ سب سے زیادہ رعب اور دبدبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد جس طرح ایک تسلسل چل گیا تھا اور دنیا پر اسلام کی رعب بیٹھ گیا تھا، تو اس تسلسل کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی، اسلام پھیلا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت جب شہید ہوئے تھے، زخمی تھے، تو اس وقت 6 افراد کے نام منتخب کیے تھے کہ ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لوں، اور ان 6 میں سے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی تھا۔ اور پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان 6 ارکان کی متفقہ مشاورت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور آپ کی خلافت میں پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، متفقہ طور پر آپ خلیفہ ثالث بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی، کئی اعتبارات سے ان کو اعزاز اور فضیلت حاصل ہے۔ سب سے بڑا اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں امام الانبیاء سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، بیک وقت یعنی 2 بیٹیاں آگے پیچھے نکاح میں تھیں۔ سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی، ان کی وفات کے بعد سیدتنا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جبریل امین حضور کے پاس وحی لے کر آئے اور فرمایا کہ ہم نے رقیہ کے بدلے میں، رقیہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے رقیہ کے بعد ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کر آئے، وحی دے کر آئے، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح عرش پہ بھی ہوا اور فرش پہ بھی ہوا، وحی کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیے جائے۔ ای سعادت بزور بازو نیس تانا بخشد خدائے بخشندہ، انسان اپنے بازو کی طاقت سے یہ سعادت نہیں حاصل کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ یہ سعادت نہ عطا فرمائے۔ تو کسی نبی کی 2 بیٹیاں
اس بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک امتی کے نکاح میں گئی ہوں۔ اور پھر امام الانبیاء کی دو بیٹیاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آگے پیچھے گئی، اس کا تو اور کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اور عجیب جملہ ہے، اور لازمی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہی کے ذریعے سے فرمائی۔ فرمایا کہ اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں۔ کتنی عظیم ہستی جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ اعتماد، اتنا زیادہ اعتماد۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے شلوار ذرا اوپر پنڈلیوں کے اوپر کی ہوئی تھی، گھٹنوں سے نیچے پنڈلی ذرا ننگی کی تھی، پنڈلیاں ننگیز میں داخل نہیں ہیں۔ سر سیدنا ابو بکر صدیق آئے، ان کو اجازت دی کہ آنے دیجیے، اور آپ سب ایسے ہی بیٹھے رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور ان کو بھی آنے کی اجازت دی، آنے دیا گیا، وہ بھی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیاں چھپا لی، کپڑا نیچے کر لیا۔ اما عائشہ نے پوچھا کیا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ نے کچھ نہیں کیا، عمر آئے آپ نے کچھ نہیں کیا، عثمان غنی آئے آپ نے کپڑا اوپر پنڈلیوں پہ ڈال لیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ عثمان سے میں کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس عثمان سے میں کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمانوں پہ اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنے باحیا انسان۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ایک دفعہ نہیں 12 بشارت عطا فرمائی۔ ابو بکر فی الجنہ، جنت کی بشارت عطا فرمائی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، نام لے کر فرمایا کہ جنت میں ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، اور قرآن کریم نے سارے صحابہ کے فضائل الحمد سے لے کر والناس تک بیان فرمائے۔ ایک بار نہیں بے شمار بار نبی کے صحابہ کی صفائی، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی عبادات بیان فرمائی۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی شہادت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا کہ تمہاری شہادت ہوگی۔ ایک دفعہ احد پہاڑ حرکت کر رہا تھا، یعنی زلزلہ ثانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد سے کہا کہ ٹھہر جا، کیوں ہل رہا ہے؟ تجھے ادب نہیں معلوم؟ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، نبی خود اور صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور 2 شہید سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دونوں کو شہادت نصیب، 2 شہید تیرے اوپر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کا کرتا پہنائیں گے،
اور کچھ باغی تم سے وہ کرتا اتارنا چاہیں گے، لیکن تم نے وہ کرتا اتارنا نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے لیے جان قربان کر دیں۔ خلافت کا کرتا، یعنی تمہیں خلافت ملے گی اور پھر کچھ لوگ آپ سے خلافت چھیننا چاہیں گے، لیکن آپ نے خلافت چھوڑ دی۔ خلافت عظیم عبادت ہے، خلافت عظیم عبادت ہے۔ یہ جو مسجد کی امامت ہے نا، اس کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی، اور خلافت بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحابہ میں سب سے عظیم جو لوگ تھے وہ خلیفہ بنے، وہ امیر المومنین بنے، وہ امامت کبریٰ ان کو حاصل، بڑی امامت، سارے لوگوں کو عدل، انصاف، امانت، دیانت، صداقت فراہم کرنا، یہ کوئی معمولی کام ہے اور یہ عام آدمی کا کام۔ آج دنیا خلیفہ سے محروم ہے۔ اگر صحیح خلافت مل جائے تو ہمارے یہ حالات نہ ہوں جیسے آج حالات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب امت کی اعمال بگڑ جائیں گے، ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کیا جائے۔ اموالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے خلفاء ہوں گے، تمہارے اوپر مسلط ہونے والے ہوں گے۔ صحابہ کے اعمال اعلیٰ تھے تو ان پر خلافت کرنے والے صحابہ بھی اعلیٰ۔ خلافت دین کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور سیاست یہ کسی دیندار آدمی کا کام نہیں، علماء کا کام نہیں، صوفی کا کام نہیں۔ سب سے بڑا صوفی تو وہ ہے جو سیاست و حکومت شریعت کے لیے کرتا ہے، دین کے لیے کرتا ہو، بشرطے کہ شریعت کے مطابق اور دین کے لیے کرے۔ اس سے بڑا اللہ والا نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی۔ ہجرت کی بہت بڑی فضیلت ہے، خصوصاً مدینہ منورہ کی ہجرت۔ آپ نے اسلام کے لیے ایک ہجرت حبشہ کی طرف فرمائی اور ایک ہجرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو ذو الہجرتین کی فضیلت بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خصوصی طور پر انفرادی بھی کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت حاصل فرمائی۔ مسجد نبی کی توسیع کا معاملہ آیا، جب مسجد نبی بنی تو 2 چھوٹے سے پلاٹ میں بنی، صحابہ کی تعداد بڑھ گئی اور مسجد ہی سب کچھ خلافت کا مرکز تھا، وہیں فیصلے ہوتے تھے، وہیں حدیث پڑھائی جاتی تھی، وہیں قرآن پڑھایا جاتا تھا، وہیں قاضی بھی وہیں بیٹھتا تھا، امیر المومنین بھی وہیں ہوتا تھا، سارے وفود بھی وہیں آتے تھے۔ مسجد تنگ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبی کے لیے ساتھ والی جگہ جو شخص خرید کر دے گا فلہ الجنہ، میں محمد عربی اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے اور 25,000 درہم، اس زمانے کے 25,000 درہم، ایک درہم میں ایک بکری آتی تھی، بعض دفعہ ایک درہم میں 2 بکریاں بھی خریدی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ 1 درہم لے جاؤ، بکری خرید لاؤ، وہ گئے 2 بکریاں خریدی 1 درہم میں، اور 1 بکری پھر واپس 1 درہم میں بیچ دی، تو درہم بھی لے آئے، بکری بھی لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ غالباً نام تھا، جب واپس آئے تو کہا جی یا رسول اللہ یہ لیجیے، درہم بھی آپ کا واپس آ گیا، بکری بھی مل گئی۔ آپ نے فرمایا کیسے کیا؟ فرمایا رسول اللہ میں نے 1 درہم سے پہلے 2 بکریاں خریدی اور پھر میں نے 1 بکری 1 درہم میں بیچ دی، اب بکری بھی آ گئی، درہم بھی آپ کا واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تجھے تیری تجارت میں برکت عطا فرمائے، یعنی برکت والی تجارت۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا نا، مٹی میں بھی
وہ سونا بن جاتا تھا۔ اللہ نے مجھے ایسی برکت عطا فرمائی۔ 25,000 درہم لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے، فرمائیے مسجد نبی کے لیے جگہ خرید لیجیے۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما۔ بیر روما ایک یہودی کے پاس تھا، اور وہ ظالم پانی پینے کے لیے پانی جب دیتا تھا تو اس کے بھی پیسے لیتا تھا، اور مدینہ منورہ میں پانی کی بڑی تکلیف تھی، میٹھا پانی نہیں تھا، اور اس کنویں کا پانی میٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیر روما سے، جو مسلمانوں کے لیے بیر روما اس طرح خریدیں کہ اس کا ڈول بھی مسلمانوں کے ڈول کے برابر ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی مسلمان خرید کر وہ تجارت نہ شروع کرے اور اپنے لیے الگ سے اعزاز بھی نہ رکھے کہ یہ چونکہ میں نے خریدا ہے لہذا میں زیادہ پانی لوں گا، نہیں، عام مسلمانوں کی طرح وہ تمام مسلمانوں پہ اس کنویں کو وقف کر دے، اور عام مسلمانوں کی طرح وہ بھی پانی لے اور سب مسلمان پانی لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید لے گا اس یہودی سے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور 35,000 درہم پر اس یہودی کو راضی کیا، کیونکہ مہنگا کنواں تھا اور اس کی بادشاہت تھی۔ وہ بڑھتے بڑھ گیا۔ عثمان نے فرمایا نہیں، جو بھی بولو میں تمہیں دوں گا پیسے۔ 35,000 درہم دیے اور وہ کنواں خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اسلام کے لیے اتنا خرچ کیا کہ سارے صحابہ میں سب سے آگے ہوتے تھے، خرچ کرنے کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تھا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی شان اس لیے زیادہ ہے کہ وہ سب کچھ خرچ کرتے تھے۔ ابو بکر نے سب کچھ خرچ کر دیا لیکن مقدار بہت کم تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مالدار تھے، بہت خرچ کرتے تھے۔ غزوہ تبوک مسلمانوں کی مشہور جنگ ہے، اس کو تنگی والی لڑائی بھی کہا جاتا ہے، عسرہ قرآن کریم میں بھی کہا ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بہت زیادہ چندہ کیا، چونکہ سفر دور کا تھا، مجاہدین بہت زیادہ تھے۔ 30,000 مجاہدین میں سے صرف 10,000 کے پاس سواریاں تھیں، 20,000 پیدل تھے۔ مہینے سے زیادہ سفر تھا، باری باری ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار ہوتے تھے، باری باری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ چندہ کیا۔ یہ اسلام کی وہ لڑائی ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے مکمل تیاری فرمائی اور اعلان فرمایا کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، رومیوں سے لڑنا ہے، عیسائیوں سے لڑائی کرنی ہے۔ چندہ کیا، باقاعدہ ترغیب دی، قرآن کریم میں بھی بڑی ترغیب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور 1,000 اونٹ، 1-2 اونٹ نہیں، 4-5 اونٹ نہیں، یہ تھے صحابہ کی سخاوت۔ 10,000 سواریاں تھیں جن میں سے مکمل 1,000 اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا حضور کی خدمت میں لا کے پیش کیے۔ 70 گھوڑے، 1,000 اونٹ اور 1,000 اشرفیاں وہ الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے ڈالی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے ان اشرفیوں کو یوں اٹھاتے اور اوپر سے پھینکتے، ایسے اٹھاتے، سونے کی اشرفیاں ہوتی ہیں دینار، یوں اٹھاتے اور اوپر سے نیچے پھینکتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تو جو چاہے کر، تجھے کوئی نقصان نہیں۔ عثمان آج کے بعد جو چاہے کر، تجھے آج کے بعد تیرا کوئی عمل نقصان نہیں۔ اعتماد تھا، اتنے عظیم انسان تھے۔ قرآن کریم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بے شمار آیتیں نازل ہوئی۔
سورہ زمر کی ایک آیت ہے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، کیا بھلا وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے راتوں کو بھی اور دن کو بھی، اور پوری رات کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدوں میں پڑا رہتا ہے، آخرت کا خوف اس پر طاری ہے، دامنگیر ہے، اور اپنے رحمت کا طلبگار اور امیدوار ہے۔ وہ کون ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں یہ آیت سیدنا عثمان غنی کے بارے میں نازل ہے، جو دن کو عبادت کرتے تھے اور رات بھر اللہ کے سامنے قیام کرتے تھے، دن کو جہاد کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اور رات بھر عبادت میں گزارتے تھے۔ قرآن پاک پڑھنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پیارا مشغلہ تھا۔ جتنا لطف ان کو قرآن پڑھنے میں آتا تھا دنیا کی کسی چیز میں نہیں آتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی خدمت حضرت عثمان سے دی، پورے قرآن کے حافظ تھے، پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور رات گزر جاتی تھی، صبح ہوتی تو کہتے رات بہت چھوٹی تھی، رات بہت چھوٹی تھی، مزہ نہیں آیا، کاش رات اور لمبی ہوتی، اللہ کے سامنے قیام نہیں، سجدوں میں رہتے تھے، اللہ کا ڈر غالب تھا اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر پہ آتے تھے نا، قبر پہ، آج میں اور آپ چھوٹے سے معمولی عمل ہمارا تو ہے ہی نہیں، اگر صحابہ کرام کے عمل سے ہمارے اعمال کا تقابل کرے تو زیرو ہوگا، زیرو سے بھی نیچے، خاک راہ چے نسبت از عالم پاک۔ لیکن جب قبر پہ کھڑے ہوتے اتنا روتے تھے کہ آنسو سے داڑھی تر ہو جاتی اور آنسو زمین پر گرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو شخص یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہے، اور جو یہاں فیل ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے فیل ہو گیا۔ اللہ نے بڑا اعزاز عطا فرمایا تھا۔ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے 1400 صحابہ سمیت مدینہ سے مکہ کی طرف آئے۔ مکے والوں کو جب پتہ چلا، سن 6 ہجری میں مکے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی ضد پہ آ گئے کہ نہیں جی ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ مکے والے ہر دشمن کو عمرہ کرنے دیتے تھے کیونکہ مکہ سب کا مشترکہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضد پکڑ لی، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حدیبیہ میں مقام پڑاؤ ڈالا ہم حدیبیہ کے مقام پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے انتخاب کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مکے والوں کی نظر میں حضرت عثمان سے زیادہ عزت والا کوئی اور شخص نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے گفتگو مذاکرات کے لیے حضرت عثمان کا انتخاب، اور ان کو کہا کہ جائیے آپ مکے والوں سے کہیے کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے۔ قربان جائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر۔ جب مکہ پہنچے تو سب نے کہا کہ آپ عمرہ کیجئے، آپ کو عمرے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ فرمایا کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے دیا جائے اور عثمان اکیلا عمرہ کرے، طواف کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملے گی میں عمرہ نہیں کروں گا۔ گفتگو میں ذرا تاخیر ہو گئی اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان کو ایسا اعزاز عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ ایک عثمان کے لیے 1400 جانیں دی قربان کریں گے اور مکے والوں سے عثمان کا بدلہ لیں گے۔ 1400 افراد سے بیعت لی
کہ جب تک ہم میں سے آخری شخص اپنی جان قربان نہ کر دے ہم عثمان کا بدلہ نہیں چھوڑیں گے۔ عثمان کیا شان ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت لی جا رہی ہے، اور اس بیعت کا تذکرہ، اس مقام کا تذکرہ، اس درخت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لقد رضی اللہ اکبر۔ شروع کہاں سے کیا؟ پہلے کام ذکر نہیں فرمایا، پہلے فیصلہ بتایا، نتیجہ۔ پہلے امتحان کا ذکر نہیں فرمایا کہ امتحان کیا تھا، پہلے نتیجہ سنایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ان سارے ایمان والوں سے جو آپ سے بیعت فرما رہے تھے درخت کے نیچے بیٹھ کر۔ فیصلہ یہ ہے ان کا بیعت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سب سے راضی ہو گیا، ان سب کو جنت کی فیصلہ میں نے کر دیا۔ حالانکہ حضرت عثمان زندہ ہیں، مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا بھی سکتے تھے، پہلے سے وحی آ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ کیوں بیعت لیتے ہیں؟ عثمان بالکل صحیح سالم ہیں، لیکن نہیں ہے، سیدنا عثمان کی عظمت کا اظہار کروانا تھا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عظیم مقام دینا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیعت لے رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں اپنا دایاں ہاتھ یوں اٹھایا اور فرمایا ھذا ید لعثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ہاتھ کو رسول نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، اور بائیں ہاتھ سے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے میں بھی بیعت کر رہا ہوں کہ اگر عثمان زندہ ہو وہ بھی ہمارے ساتھ آخری وقت تک لڑے گا اور جو ہے ان سے مقابلہ کرے گا مشرکین مکہ سے۔ عجیب عظیم مقام ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح بیعت کرنے والوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرمایا، اور اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز عطا فرمایا تھا، بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے، ان کی غلامی نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ، ہر ایک آسمان کا تارہ ہے، ہمیں ان کی زندگی پر، ان کے اخلاق، ان کے افعال، ان کے کردار پر فخر ہونا چاہیے، اور ان کی اتباع میں ہمارے لیے دنیا بھی کی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔